बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस सहाबी को जिंदा शहीद कहा जाता है? जवाब: हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: किस जगह की मट्टी जिस्म पर लगने से फरिश्ते दुआ करते हैं? जवाब: सजदे वाली जगह की। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिन्होंने खुद अल्लाह ताला को जाना है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता? जवाब: मगरमच्छ है। सवाल: नमाज किस जबान का लफ्ज है? जवाब: नमाज फारसी जबान का लफ्ज है। सवाल: किस समंदर को अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है? जवाब: बहरे ओकियानूस। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? जवाब: सूरह रहमान को। सवाल: अहले जन्नत कौन सा लिबास पहने होंगे? जवाब: हरीर का बारीक लिबास और दुबीर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। सवाल: इंसान पर सबसे पहले क्या फर्ज किया गया था? जवाब: इंसान पर सबसे पहले नमाज को फर्ज किया गया था। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो सहाबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाने काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस सहाबी ने बयान की है? जवाब: सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की है। सवाल: कुरान पाक में वक्फ जायज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जवाब: जीम इस्तेमाल होता है। सवाल: कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया? जवाब: ज़ौजैन को लिबास की मानंद कहा गया है।
سوال: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام اعلام ہے۔ سوال: کون سے جانور کے دودھ کی دہی نہیں بنتی؟ جواب: اونٹ کے دودھ کی دہی نہیں بنتی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنے دن رہے؟ نکالنے والے کا کیا نام تھا اور وہ کہاں کا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے دن نکالا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا مالک بن دائر الخنزائی تھا اور یہ عرب کا بدو تھا۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے؟ سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ جواب: جلاد۔ جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو مارتا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز کے دوران۔ سوال: اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ آتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو مرد زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے اور عورت روزانہ کرتی ہے؟ جواب: ہندو عورت کا سندور لگنا، جو مرد زندگی میں ایک مرتبہ کرتا ہے اور عورت روزانہ کرتی ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: یوم زینت کون سا دن ہے؟ جواب: یوم زینت فرعون کی سالگرہ کا دن ہے۔ سوال: کون سے نبی تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو لاٹھی پر ٹیک لگائے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
سوال، زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب، زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، آپ کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال، کس عمل کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے؟ مسلمان بھائی کے عیب چھپانے کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ سوال، کس نبی کی توحید ایک امت کے برابر تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایک امت کے برابر تھی۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب، حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال، نماز میں کس طرح بازو بچھانا منع ہے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائیں جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال، رمضان میں کپڑے خریدنے والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ جواب، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو بھی چیز استعمال کی جائے، مثلاً کپڑے وغیرہ خریدے جائیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی جائے، وہ سب بے حساب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن در حقیقت عوام میں مشہور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال، خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب، خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان ظہر کی دی گئی تھی۔ سوال، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب،
قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سوال، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب، حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال، سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب، سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال، حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب، اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال، آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمانی کتاب توریت 7 تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ سوال، حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھیں؟ جواب، حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھیں۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال، کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون تھے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل تھے۔ سوال، ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب، بڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ سوال، دنیا میں انسانی زندگی کس شہر سے شروع ہوئی تھی؟ جواب، دنیا میں انسانی زندگی مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی تھی۔
سوال: کس چیز کو یاد کرنے سے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے؟ جواب: موت کو یاد کرنے سے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: بلند آواز اور ایک دوسرے کو نازیبا ناموں سے پکارنے کی ممانعت کس صورت میں ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا امین کن صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو کہا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری اور ساری رکھے گا؟ جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے کیا خوشخبری دی تھی؟ جواب: یہ کہ ان کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ سوال: خلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال: کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط و نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ سوال: یاجوج و ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔
سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کا نام حضرت شفا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ اور مشرکین سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال: کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ جواب: کربلا دریائے فرات کے پاس ہے۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے کیا لفظ لکھنے کو کہا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کو فرمایا تو سہیل بن عمرو نے بسمک اللہم لکھنے کو کہا۔ سوال: لوح محفوظ کے دونوں طرفین اور جلد کس چیز کی ہوتی ہے؟ جواب: دونوں طرفین موتی اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور جلد سرخ یاقوت کی ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟
جواب، خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال، قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد لکھا ہوا ہے؟ جواب، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ۔ سوال، میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب، اس مشرک کا نام کرز بن جابر فہری تھا جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراغاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوال، اس چیز کا نام بتائیں جو دھوپ میں پیدا ہو اور سائے میں مر جائے۔ جواب، پسینہ۔ سوال، وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال، ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال، جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟ جواب، اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو کثرت سے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سوال، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال، سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب، سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال، سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟
جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری چار صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری چار صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: وہ کون سا قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے اور ادا کوئی اور کرتا ہے؟ جواب: زنا ایک قرض ہے جسے لیتا کوئی ہے ادا کوئی اور کرتا ہے۔ سوال: ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب: ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال: گھر میں کون سا پرندہ دفن کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: جس گھر میں حد حد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔
سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: رال ٹپکنے کی ایک بنیادی وجہ ناک بند ہونا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ نیند کے دوران منہ سے سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناک کی صفائی اور اسے کھولنا اس مسئلے سے بچنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال: کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔